الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ اللہ پاک کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کے کمالات نہ صرف ماضی میں ملتے ہیں بلکہ اس کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری و ساری ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کا یہ وعدہ کس طرح سے سچا ثابت ہوا؟ روس میں جہاں مذہب کو زندگی سے نکال دیا گیا اور وہاں کسی بھی مذہب کو ماننے کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا، وہاں کی حکومت کا یہ ماننا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ زمین اپنے آپ ہی بن گئی ہے، وہاں قرآن مجید پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک ملتا تو اسے سر عام جان سے مار دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، جب روس میں یہ سب چل رہا تھا تو ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر میسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا اور یہ تمام واقعہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہاں باقاعدہ طور پر مسجدوں کو گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور صرف 2 مسجد ہی اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی کھلی اور کبھی بند ہوتی ہیں، اور آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے ان کا پتہ بتا دو، میں خود وہاں جا کر جمعے کی نماز ادا کر لوں گا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کیا اور بڑی مشکل سے جب میں مسجد تک پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد بند ہے اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ موجود لوگوں نے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی کو بولا کہ مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، مگر اس کا اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر میں بھی مسلمان ہی ہوں، میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر میسکو میں بھی نماز ادا کرنا چاہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری بات سن کر دروازہ کھول دیا اور میں اندر گیا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کی۔ تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز میں اذان دی۔ میری اذان کی آواز کو سنا تھا کہ بڑے بوڑھے، مرد، بچے، جوان سب مسجد کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے؟ لیکن ڈر کے مارے کوئی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اب میں اکیلا تھا تو اس لیے میں نے جمعے کی نماز کی بجائے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس جانے لگا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک سے خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ وہ بہت ہی معصومیت سے مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو اس کے گھر میں اچھے اچھے پکوان بنے ہوئے تھے اور انہوں نے میرا خوب اچھے سے استقبال کیا۔ بچے کے والدین میرا بہت اچھے سے استقبال کر رہے تھے، مجھے کھانا کھلایا اور چائے بھی پلائی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے پاس بیٹھا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہاں، قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا
پڑھ کر سناؤ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ بچہ نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیت پر انگلی رکھنا شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو فر پڑھنے لگا اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے بڑی حیرت کا جھٹکا لگا اور میں سوچنے لگا کہ یہ تو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے دوستو، ان کے والدین نے ان کو کیا جواب دیا اور اس بچے کو قرآن کیسے یاد ہوا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، وہ شخص کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے والدین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دراصل ہمارے گھر میں کلام پاک موجود نہیں اور ہمارے اس بچے نے آج تک قرآن پاک کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک کس نے پڑھنا سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس موجود نہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس قرآن کے حافظ ہیں، کوئی درجی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی کسان ہے۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت اور مزدوری کے بہانے جانے والے یہ بچے اہل علموں سے قرآن پاک سیکھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھتے۔ اس وقت ہماری گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی بچے ہیں ان میں زیادہ تر بچے حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن کا وہ نسخہ رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر پڑھنے لگا اور آپ اس کو نہ روکتے تو شاید یہ آپ کو پورا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی تو اس معاشرے میں ہر ایک بچہ، بوڑھا، مرد سب حافظ قرآن بن گئے، اور آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچوں کو دیکھا اور میں نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تم نے قرآن رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کیسے پابندی لگا سکو گے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دوستوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔